اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وقال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا ذریعہ وہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے. اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے یا اللہ کی مخلوق سے بدگمان ہوتا ہے تو اللہ کی ذات سے بدگمان ہونا یہ تو اللہ کی ذات سے استفادے کو بند کر دیتا ہے، بلکہ اللہ کی ذات سے بدگمان ہونا آدمی کو بڑی مشکلات کے اندر ڈال دیتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھے، اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت انسان کے پاس اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک ہونا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا گمان ہی تو تھا، ابراہیم علیہ السلام کا گمان ہی تو تھا کہ جبرائیل کی خدمت اور پیشکش کا اس وقت انکار کیا جب ابراہیم علیہ السلام آگ اور توپ کے درمیان فضا میں تھے. سمجھتے تھے کہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. سب سے بڑی قوت اور طاقت بندے کا اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے. یہ عرض کرنا ہے کہ جب بندے کا اللہ کے ساتھ گمان بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے سوائے مایوسی کے اور سوائے نقصان اور خسارے کے اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو. اور یہ بات حق ہے کہ جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا، جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. اس لیے پہلے سبق یہ سکھلایا گیا کہ آپ کسی بھی حالات میں ہوں، آپ کی نظر ہمیشہ منتہا پر اور نتیجے پر رہنی چاہیے. جو لوگ موجودہ حالات کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں وہ نتیجے تک اور منزل تک نہیں پہنچ پاتے. مجھے عرض کرنا ہے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن جس شخص کا گمان اللہ کے ساتھ درست ہوگا اس کی نظر نتیجے پر ہوگی، اور جو اللہ سے بدگمان ہو جائے گا، جو اللہ سے بدگمان ہو جائے گا، جو کہیں کہ وہ حالات سے متاثر ہو کر اور حالات سے متاثر ہو کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. مجھے عرض کرنا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، لیکن کبھی بھی مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے.
حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا یہ منافقین کی صفت پائی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی احادیث میں بھی سیرت سے بڑے واقعات ہیں کہ حالات کو دیکھ کر منافق فیصلہ کرتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ تم حالات دیکھ کر فیصلہ مت کرنا۔ جب مکہ مکرمہ سے نکالے گئے اور سراقہ ابن مالک نے آپ کا پیچھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک سے اس بے کسی کی حالت میں آپ اندازہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر علی کو لٹا کر آج رات میں یہاں سے نکلے اور آپ کا پیچھا کیا گیا، سراقہ نے آپ کو پا لیا۔ آپ نے فرمایا سراقہ میں تم سے آج ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تم رہ گئے تو کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ آپ کا یہ فرمانا اس موقع پر، حالانکہ اس وعدے کا پورا ہونا نہ آپ کے زمانے میں ہوا نہ ابو بکر کے زمانے میں ہوا، بلکہ آپ کے اس وعدے کا پورا ہونا عمر کے زمانے میں ہوا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کی نظر کتنی دور ہے اور آپ یہ وعدہ سراقہ ابن مالک سے کس حالت میں فرما رہے ہیں کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ ابن مالک سے کہہ رہے ہیں، اپنے قاتل سے کہہ رہے ہیں، کافر سے۔ ابھی خیال نہیں کیجیے کہ وعدہ یقین کرنے والوں سے یا وعدہ اطاعت کرنے والوں سے ہوگا، آپ نے اس کا وعدہ سراقہ ابن مالک سے کیا کہ سراقہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، تم جس دین کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہو میں اس دین پر تم سے آج وعدہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ حالت کیسے بھی ہو، لیکن نبی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر رہتی ہے۔ یہ کام وہ آدمی کر سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھتا ہے، جو اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ گمان بگڑ جائے گا کہیں کہ وہ مایوس ہو کر وہ پیچھے ہٹے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو، اللہ کے ساتھ پہلا کام ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن گمان ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ حالات کے خلاف اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لے تو اللہ کے نزدیک بندے کے گمان کی اللہ کی ذات اللہ کے نزدیک بندے کے اللہ کے ساتھ گمان کی قوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق کر کے دکھلاتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، آپ کے ان حالات میں نقصانات کے کتنے بھی تجربات کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق کر کے دکھلاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخار کے مریض کی عیادت کی، آپ نے فرمایا لا باس صبور، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے،
اور یہ بیماری یہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اس نے جواب میں یہ کہہ دیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں لاباس، یہ بخار تو مجھے قبرستان کی زیارت کرائے گا، یہ بخار تو ایسا بخار ہے جو مجھے قبرستان کی زیارت کرائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا خیال یہ ہے تو پھر تو یوں ہی صحیح ہے۔ آپ سوچے ایک معمولی چیز بخار، اگر اس میں بندے کا گمان اللہ کے ساتھ ہلاکت کا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے فرماتے ہیں ہلاکت میں یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نہیں کئی لوگ آ کر یہ کہیں کہ ابو درداء کا مکان جل گیا ہے تو ابو درداء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا اللہ کے ساتھ گمان درست ہے اور اللہ تعالیٰ میرا مکان نہیں جلائیں گے۔ فرماتے حضرت کہ یہ ابو درداء کا گمان ہے کہ جس نے آگ لگتے ہوئے بھی مکان کو جلنے نہیں دیا، یہ ان کا گمان، میں اس کی مثال رکھ رہا ہوں۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کیا جائے، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کیا جائے، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کیا جائے۔ جس طرح حالات بدل جاتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے سے، ایسے ہی میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کی خصلتیں اور لوگوں کی صفات بدل جاتی ہیں اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا گمان کیا جائے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا گمان کیا جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ گمان، اس لیے کہ سارے فتنوں اور سارے آپس کے جھگڑوں اور سارے آپس کے اختلاف کا جو بیج ہے، جو اصل سبب ہے، وہ مومن کا مومن سے بدگمان ہونا ہے، اللہ سے بے تعلقی، اللہ کے ساتھ بدگمانی سے، اور مخلوق سے بے تعلقی مخلوق کے ساتھ بدگمانی سے پیدا ہوتی ہے۔ جو خود عبادت کرنی ہے، یہ سب سے پہلا بیج ہے جو شیطان ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ مومن مومن سے بدگمان ہو جاتا ہے، مومن مومن سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ پہلا بیج ہے کہ مومن مومن سے بدگمان ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ اگر مومن مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھے تو اللہ تعالی مومن کے ساتھ اچھے گمان کی لاج رکھ کر ایسا شخص جس کو آپ برا سمجھتے ہیں اور اس کے ظاہری اعمال اور اس کی بری خصلتیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن اگر اس میں بھی آپ اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کریں کہ نہیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا، سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں مومن ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالی آپ کے اس گمان پر مومن کے رذائل کو خصلتوں میں اور مومن کے عیوب کو صفات میں اللہ تعالیٰ صرف اس گمان کی وجہ سے اس کی صفات اس کے رذائل کو خصلتوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، اگر آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں مومن ایسا نہیں ہو سکتا، مومن ایسا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے مومن بھائی کے بارے میں اچھے گمان کی وجہ سے اس کے رذائل کو خصلتوں میں اور اس کے عیوب کو صفات میں اللہ منتقل کر دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔
سعید بن عامر بن حزیم جمحی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملک شام پر امیر تھے، ملک شام پر امیر تھے۔ وہاں کے لوگوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے امیر کی شکایتیں کی، بہت توجہ سے سننا، اور ایسی ایسی شکایتیں کی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر شکایت کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شکایت تو پہلی شکایت سے بھی زیادہ بڑی ہے، اور یہ تو بہت ہی بڑی غلطی ہے اس امیر کی، اور یہ والی غلطی تو اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے۔ شکایتیں کی، اور ساری شکایتیں سچی سچی شکایتیں کی کہ یہ ہمارے امیر آپ نے طے کیے ہوئے ہیں ملک شام پر، اور یہ ان سے ہمیں شکایت ہے۔ تو میں بتاؤ کیا شکایت ہے؟ کہ یہ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ آدھے دن تک باہر نہیں نکلتے، ہمارے امور ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ہمارے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا عیب ہے اس کے اندر، اور کیا شکایت؟ کہ جی ایک شکایت ہمیں یہ بھی ہے اس سے کہ یہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، اور اس دن کوئی کام اپنی رعایا کا اور کوئی تقاضا بھی رعایا کو پورا نہیں کرتے، باقی نہیں سنتے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تو اس کے اندر بہت ہی بڑا ہے۔ اور کیا شکایت ہے؟ کہ ایک شکایت ہمیں یہ بھی ہے اس سے کہ یہ بیمار ہے، اور یہ اچانک کسی بھی دن بے ہوش ہو جاتا ہے، اور ایسا بے ہوش ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے۔ فرمایا تو بہت بڑا عذر ہے اس کے اندر، اور یہ تو بڑی بیماری ہے اس کے اندر، ایسا آدمی کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور کیا شکایت ہے؟ کہ یہ ایک شکایت ہمیں ان سے اور بھی ہے کہ یہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ پورے دن کام نہیں کرتے۔ یہ 4 شکایتیں انہوں نے کی۔ اب سننے کی بات ہے، ہماری طبیعت ایسی ہے کہ اگر ہم سے کوئی ہمارے ساتھی کی شکایت کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے طے کرتے ہیں کہ یہ آدمی کام کے قابل نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا، کہ کوئی میرا صحابی میرے پاس کسی کی شکایت لے کر نہ آئے۔ بعض روایت میں لا یبلغنی آتا ہے، بعض نے لا یبلغنی تشریح کے ساتھ کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فرق کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھول کر نہ عمدن کسی طرح بھی کوئی اپنے امیر سے اپنے ساتھی کی شکایت نہ کرے۔ مجھ تک تم میں سے کسی کی شکایت نہ پہنچے، لا یبلغنی لا یبلغنی، کوئی ارادتاً بھی میرے پاس کسی کی شکایت نہ پہنچائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔ اس لیے کہ کسی سے کام لینے کے لیے یہ ضروری ہے اور لازم ہے کہ اس کی طرف سے آپ کا گمان اور اس کی طرف سے آپ کا سینہ صاف ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر اپنے ملازم پر بھی اعتماد نہیں کرتے تو آپ اس سے بہت سے کام
اس سے لینا پسند نہیں کریں گے. یہ بہت اہم بات ہے. عملے کو چاہیے کہ وہ ذمہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کریں کہ وہ ذمہ دار آپ پر اعتماد کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ جو آدمی اعتماد کھو دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے. اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے. اعتماد بہت ضروری چیز ہے. اعتماد بہت ضروری چیز ہے. جو آدمی اپنے عملے سے اعتماد کھو دیتا ہے وہ اپنے عملے کو ضائع کر دیتا ہے. جیسا فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم تمہارے ساتھ معاملہ تمہارے ظاہر کے اعتبار سے کریں گے، چاہے تم اندر سے کیسے ہو تم جانو تمہارا اللہ جانے. عمر کا قول ہے کہ ہم ایک آدمی کو استعمال کریں گے، اس کو قریب کریں گے، اس پر اعتماد کریں گے اس کے ظاہر کے اعتبار سے. اگرچہ اس کے سرائر اور اس کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں وہ کیسا بھی ہو اندر سے ہم اس کے مکلف نہیں. اور جو آدمی ظاہری طور پر بے اصولی کرے گا، اور جو آدمی ظاہری طور پر غلط کام کرے گا، نہ ہم اس کو قریب کریں گے، نہ ہم اس پر اعتماد کریں گے، نہ ہم اس کو استعمال کریں گے. اگرچہ وہ یہ کہے کہ وہ اندر سے بہت نیک ہے اور اس کا اللہ کے ذات سے تعلق بہت اچھا ہے اور اس کی انفرادی عبادات بہت اچھی ہیں. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں کیسا رہتا ہے. ہم تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کریں. مجھے یاد کرنا ہے، بہت کچھ کہنا ہے. فرمایا کہ اپنے اعتماد کو باقی رکھو، لیکن جب کوئی کسی کی چیز شکایت کرتا ہے تو لوگ شکایت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں قرب حاصل ہو جائے اور دوسرا آدمی راستے سے ہٹ جائے. ایک صاحب نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھی کی شکایت کی. وقت لحاظ سے شکایت کرنے والا انتہائی معتمد حضرت کا، جس کی شکایت کی گئی تھی وہ انتہائی معتمد. ساری بات سنی اور سن کر یہ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں برا ہوں، اگر میں اچھا ہوتا تو میرا عملہ میرے ساتھی بھی اچھے ہوتا. میں نے قسم کھا لی اس دن کہ میں آج کے بعد حضرت سے کسی کی شکایت نہیں کروں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جی فلاں شخص آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے. یہ واقعات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑا حصہ تربیت کے علم کا بہت بڑا حصہ امت اس سے بہت زیادہ واقف ہے، چاہے وہ عوام ہو یا علماء. بہت بڑا حصہ تربیت کا اس سے امت بہت واقف ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے چلے تو دنیا میں وہ فساد پیدا ہوگا کہ جس فساد کا کوئی علاج نہیں ہو. لیکن سیرت میں ایسے واقعات ہیں اور علماء اور خلفاء راشدین کے ایسے واقعات ہیں
جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ امت اس کو بھولے ہوئے ہیں. مجھے عرض کرنا ہے چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جی فلاں آدمی ہے آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے. ساری بات سنی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا اس کو بجائے اس کے کہ اس کو قریب کرتے اور اس سے مزید باتیں معلوم کرتے. امام شافعی نے فرمایا شکایت کرنے والے سے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تمہاری ساری باتیں بالکل درست ہیں، سچ ہیں، اور تم نے غلط کہنے والے کی طرف سے کوئی بات جھوٹ نقل نہیں کی ہے، تم بالکل سچے ہو. تو فرمایا پھر تو تم چغل خور ہو اور نمام اور قطاع کے بارے میں حدیث کی روایت ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کسی عجیب بات ہے. اگر تم سچے ہو شکایت کرنے میں تو فرمایا کہ تم نمام ہو چغل خور ہو، اور اگر تم اس بات میں جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تم فاسق ہو. تم آپ غور کریں دیا کیا اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو چغل خور ہو، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو. آپ مجھے بتائیے تو صحیح، سچی یا جھوٹی شکایت یا کسی کی طرف سے کوئی بات کسی کو پہنچانے کے لیے آدمی کے پاس دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یہ چغل خور ہوگا، یہ فاسق ہوگا. سوچیے میں یہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے کہ کوئی ساتھی میرے پاس اتنی شکایتیں لے کر آئے، میں اس حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس تاکید کے ساتھ کیوں فرمایا کہ کوئی مجھے کسی کی شکایت نہ کرے. انی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذمہ دار عملے کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں تو یہ ان سے کام نہیں لے سکتے. اس لیے مجھے بہت میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ لوگ اپنے ذمہ داروں کے کان بھرتے رہتے ہیں ساتھی کی طرف سے. یہ ایک معمول بن گیا. اور مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ ایسے آدمی کو قریب کیا جاتا ہے بجائے دور کرنے کے، اور ایسے آدمی کو جو ہے پر اعتماد کیا جاتا ہے بجائے اس کی اصلاح کرنے کے. جو شکایت لے کر آتا ہے بہت اہم بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے پہلا بیج ہے جو شیطان ایمان والوں کے دلوں کے اندر ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے ان کے دل میں ڈالا. تو میں نے عرض کی ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انیل کی شکایتیں کی تھی اور 4 ایسے عیوب بیان کیے گئے کہ جس کے ساتھ عمارت اور ذمہ داری کا کام نہیں چل سکتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی. سنو تو صحیح، مجھے اصل بات کہنی. عمر رضی اللہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ میرا جو گمان اپنے اس امیر اور ذمہ دار جو میں نے طے کیا ہے، میرا اس کے بارے میں جو اچھا گمان ہے، تو اس پر قادر ہے کہ ان تمام شکایتوں کو خصلتوں میں اور ان تمام عیوب کو خوبیوں میں اے اللہ تو اپنی قدرت سے منتقل کر. اور اے اللہ میرا جو گمان اپنے ساتھی کے بارے میں ہے تو اس کے خلاف ہونے مت دیجیے. آپ سوچیں کیا ساتھی واقع ہے.
بجائے اس کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ طلب کرتے اور گواہی ملنے پر امیر کو معذور کرتے تھے. یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اس کام کیا کرنے والا معذور تو ہو سکتا ہے لیکن معزول نہیں ہو سکتا. معزول ہو جائے گا، معذور نہیں، معذور ہو سکتا ہے لیکن معذور ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. یہ فرق کو معذور کرتا ہے. اور اگر دور خلافت میں کسی کو معزول کیا بھی گیا تو وہ معزولی اس امتحان کے لیے ہوا کرتی تھی کہ جس طرح تمہیں کام دیا گیا تم نے اس میں اطاعت کی ہے، اگر تم سے کام واپس لے لیا جائے تو کیا تب بھی تم اطاعت کرو گے؟ ارے میں بہت اہم بات کرتا ہوں. اس لیے کہ ان اعطوا منها رضوا والذي اعطوا منها اذا هم يسخطون. قرآن یہ صفت منافقین کی بیان کرتا ہے کہ اگر ان کو مال اور عہدہ ملے تو یہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور اگر مال اور عہدہ نہ ملے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. ارے سننا میری بات توجہ سے، یہ صفت منافقین کی بیان کی گئی ہے. ایمان والوں کی صفتیں بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ انہیں معزول کریں گے اور ان سے کام ذمہ داری جو دی گئی ہے واپس لیں گے تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ ہی کا نہیں بلکہ آپ کا بھی آ کر شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں عمارت سے یا آپ نے ہمیں ذمہ داری سے فارغ کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سنیں میں عرض کرتا ہوں خالد کو معزول کیا گیا اور معزول کیا گیا ایسے موقع پر جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے میدان فتح ہونے کے قریب تھا. اور یہ فتح خالد کے حصے میں آتی. خالد کو یہ خالد کا اعزاز ملتا فتح کا. میری بات تو ہوتی اس میں لیکن این موقع پر خالد کو معزول کیا، عمر نے معزول کیا دیکھنے کے لیے کہ ایک آدمی میدان میں کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے. ذرا دیکھنا تو چاہیے کہ اس کام کرنے والے کے دل میں اخلاص کتنا ہے. میری بات بہت ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں. خوب جان بازی سے اور خوب دل لگی سے کام کرنے والے کا اللہ تعالیٰ اچانک کوئی امتحان لے گا. یہ جو بات کر رہا ہوں اس طرح کر رہا ہوں کہ معزولی کیوں ہوتی تھی. میں نے غور کیا اس بات پر تو صحابہ کے زمانے میں معزولی جو ہوتی تھی وہ ترقی کے لیے ہوتی تھی. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ معزولی تنزلی ہے. معزولی دیکھو میری بات پر غور کرنا پڑے گا. معزولی تنزلی، معزولی ترقی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جن میں اخلاص ہوگا معزولی ان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. جن میں اخلاص نہیں ہوگا کیونکہ معزولی ان کی تنزلی کا ذریعہ بنے گا. معزولی سے مخلصین ترقی کریں گے. میری بات بہت 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 ضروری ہے. معزولی سے مخلصین ترقی کریں گے اور جن میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اخلاص نہیں ہوگا ایسے لوگ معمولی کام کے چھوٹ جانے سے سارے کام کو چھوڑ بیٹھیں گے. سارے کام کو مجھے عرض کرنا ہے.
خالص و معذور کیا. اور یہ معذور کیا جانا یہ دیکھنے کے لیے ہوتا تھا کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والے کے اندر اخلاص کتنا ہے. آیا معذوری سے خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا کے عناصر اربعہ یہ مومن کی گمان کے فرمایا انا عند ظن عبدی، میں بذات خود اپنے مومن بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، مجھ سے جو گمان کرے گا مجھ کے گمان کے مطابق ہوگا. میں نے جو مثالیں عرض کی ہیں سب سے پہلے یہ سمجھانے کہ مومن کے ساتھ گمان نہیں کرے، مومن کے ساتھ گمان ٹھیک ہے، بلکہ حدیث میں بہت تاکید سے فرمایا ایاک والظن، ایاک والظن فإن الظن أكذب الحدیث. حدیث سے فرمایا مومن کے ساتھ بدگمانی سے بچتے رہو، اس لیے کہ دنیا میں جتنے جھوٹ بولے جائیں ان میں سب سے بڑا جھوٹ مومن کے ساتھ بدگمانی ہے، سب سے بڑا اکذب ہے. ان الظن اکذب، تمام جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ مومن کے ساتھ بدگمانی ہے. مومن کے ساتھ اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ میں خوب نظر آ رہا ہے کہ ساتھی ساتھیوں سے اتنے بدظن ہیں جو بات ان میں شیطان ڈال دیتا ہے، لوگوں کے نزدیک وہ چیز حقیقت بن کر رہ جاتی ہے اور لوگ اس کے مطابق اقدام کرتے ہیں. تو میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، پہلی بات یہ ہے یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے شیاطین کے دلوں میں وساوس ڈالنے سے. شیاطین دلوں میں وساوس پیدا کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے بھی ترتیب قائم کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو مومن کے ساتھ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم، آگے فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. معلوم ہوتا ہے بدگمانی سے یہ تجسس ہوتا ہے اور تجسس سے غیبت ہوتی ہے. تجسس کے بعد یہ قرآن کی ترتیب ہے، بدگمانی پھر تجسس پھر غیبت. پہلے بدگمانی پھر تجسس پھر غیبت، یہ ترتیب ہے قرآن کی. پہلے بدگمانی پیدا ہوگی پھر تجسس ہوگا، پھر جو چیز نظر آ جائے گی اس پر غیبت ہوگی. اس لیے سب فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرو. مومن کے ساتھ اچھا گمان، یہ کہیں کہ معترف کے ساتھ اچھا گمان کرو. اور اگر تم اپنی آنکھ سے کسی مومن کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو تمہیں چاہیے مومن کے ساتھ اتنا اچھا گمان کرو کہ تمہیں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہوئے کوئی چھٹکانا پڑے کہ نہیں میری آنکھ غلط ہے، مومن ایسے نہیں کرتے. ہم تو مخبر کی خبر پر بدگمان ہو جاتے ہیں، فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ بتلایا. اتنے لوگوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ جب وہ کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں تو اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی جھوٹا ہونے کی اتنا کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے نقل کرتے ہیں. سنی بات کو آگے نقل کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں فوراً سنی ہوئی بات کو. سنیے
صحیح. سنت یہ ہے کہ آپ معترف کی بات کا بھی یقین مت کیجیے. یہ سنت ہے. یہ سنت ہے کہ آپ زنا کا اعتراف کرنے والے کی بات کا بھی یقین نہ کیجیے. ارے سنو تو صحیح. کیونکہ ایک مخبر ہوتا ہے، ایک معترف ہوتا ہے. مخبر تو جھوٹ بول سکتا ہے، مخبر تو جھوٹ بول سکتا ہے، خبر غلط دے کر آیا. یہ کہیں سے سن کر آیا ہے، خبر غلط ہو سکتی ہے. لیکن معترف اپنے بارے میں خود اعتراف کرنے والا ہے کہ نہیں میں نے ایسا کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں امت کو کہ آپ معترف کے بھی اعتراف کے باوجود اس کے زنا کا انکار کیجئے، تو آپ اسے اندازہ کر لیجئے پھر مخبر کی خبر پر یقین کرنے کی گنجائش کہاں ہوگی. یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ جج اور قاضی اور حاکم ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شکایت آئے تو آپ اس کی تحقیق کریں. سنیے میں کیا کہا. اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. لوگ کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے، ہم تحقیق کریں گے کہ نہیں، مسلمان کے عیب کی تحقیق کرنا حرام ہے. مسلمان کے عیب کی تحقیق کرنا حرام ہے. اگرچہ آپ کے پاس خبر لانا کتنی سچا کیوں نہ ہو، مسلمان کے عیب کی تحقیق کرنا حرام ہے. یہ فلاں ساتھ کیوں کرتے ہیں تو سننے والے کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے. کہیں تحقیق کرنا حرام ہے، پکی بات. مسلمان کے عیب کی تحقیق کرنا حرام ہے. عام انسانوں کے لیے کہاں اجازت ہوگی جب قاضی کے لیے، جج کی اور حاکم کے لیے بھی اجازت نہیں. پڑھیے قرآن جو ہے، پڑھیے حدیثیں اور بڑی علماء نے کیا لکھا ہے. ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ قاضی کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی شکایت آئے کسی مسلمان کی اور وہ تحقیق کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. قاضی کو بھی اس کی اجازت نہیں. قاضی کو بھی ہاں، اگر کسی مسلمان کے مال کے ضائع ہونے یا کسی مسلمان کے عزت کے ضائع ہونے کا یقین ہو جائے تو قاضی کے لیے اب اجازت ہے کہ وہ خاموشی سے اس کی تحقیق کرے. ایک مسلمان پر گناہ ثابت نہ ہو اور ایک مسلمانوں کے درمیان مجروح نہ ہو، اس کو بچانے کے لیے شرط لگے گئی. ایک مسلمان مجروح نہ ہو، ایک مسلمان مجروح نہ ہو، ایک مسلمان پر عیب ثابت نہ ہو. آپ دیکھیے شریعت نے کیا قاعدے لگائی. اس حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے چھوٹا ہونے کے اتنا کافی ہے. سنی بات کو آگے بڑھا. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے، کوئی فاسق کوئی خبر لائے، مجھے بہت اہم بات کرنی. فاسق خبر لائے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خبر لینے والا فاسق ہے یا مومن ہے؟ اس لیے اگر فاسق کی تو پیشانی میں لکھا ہوگا فاسق ہے، اور مومن کی پیشانی میں لکھا نہیں کہ یہ مومن ہے. ہمیں کیسے معلوم ہو کہ مخبر فاسق ہے یا مومن؟ یہ بہت آسان بات. قرآن کی آیت ہی یہ بتا رہی ہے، قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر یہ خبر مومن کے بارے میں لانے والا اچھی خبر لایا ہے تو مومن ہے، اور اگر مومن کے بارے میں بری خبر لایا ہے تو فاسق ہے.
پوری غور کریں. اگر مخبر خبر اچھی لایا ہے مومن کے بارے میں تو مومن ہے، اور اگر بری خبر لایا تو فاسق ہے. آسان بات ہے. وہ تو خبر بتائے گی کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مومن کے بارے میں اچھی کہہ رہا ہے یا بری کہہ رہا ہے. اگر مومن کا عیب بیان کر رہا ہے تو فاسق ہے، اور اگر یہ مومن کی خوبی بیان کر رہا ہے تو مومن ہے. بہت آسان بات ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم. شیطان یہ دلوں میں وساوس اور جھگڑے کی وجہ پیدا کرتا ہے تاکہ تمہارے درمیان جھگڑے اور جھجال پیدا ہو، تمہیں لڑوانے کے لیے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ فاسق کے خبر لانے پر تحقیق ضرور کر لینا. کیونکہ فاسق تمہارے پاس جو خبر لایا ہے اگر تم نے تحقیق نہیں کی اور تم نے کسی مومن کے بارے میں غلط قدم اٹھا لیا تو پھر تمہارے لیے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ہوگا. جو نقصان ہوگا امت کا، جو نقصان ہوگا امت کا تمہارے غلط خبر پر قدم اٹھانے پر، جو امت کا نقصان ہوگا کہ اس نقصان کا کی تلافی نہیں ہوگی. لیکن میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں میری موبائلوں نے غیبت کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب غیبت کرنے کے لیے کسی کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اب تو مسلمان کا گوشت کھانے میں ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، دونوں مل کر مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں. ان کو غیبت کرنے کی موبائل نے وہ سہولتیں دی ہیں اور مسلمانوں کو مستعد کرنے کی وہ سہولتیں دی ہیں. اب تو آپ کو غیبت کرنے کے لیے نہ کہیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی جگہ پر رہ کر غیبت میں شریک ہو سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آتا ہے کوئی فاسق تو تمہیں چاہیے تحقیق کرنا. کیوں تحقیق کرنا؟ تحقیق اس لیے کرنا تاکہ اس فاسق کا فسق ثابت ہو جائے اور مسلمان پر کوئی زد نہ پڑے. اس آیت کے نازل ہونے کا موقع یہ ہوا، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق. مالدار قبیلہ تھا، اسلام لایا. آپ نے فرمایا ان سے کہ دیکھو تم اسلام لائے ہو، اب تمہارے اوپر تمہارے مال کی زکات واجب ہے. فوراً اسلام قبول کر کے تمہاری زکات واجب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے کہ زکات کا مال ہم لے کر آپ کے پاس آئیں یا آپ کا آدمی آ کر ہم سے زکات وصول کرے گا؟ فرمایا نہیں، ہم آدمی بھیجیں گے اور فلاں دن ہمارا آدمی آئے گا آپ کے پاس زکات وصول کرنے کے لیے. آپ نے ولید کو ان کی زکات کے وصول کرنے کے لیے اسی دن بھیج دیا جس دن کا وعدہ کیا. ہے میں سب کچھ جو کہہ رہا ہوں اس پر کہہ رہا ہوں کہ لوگ اڑتی اڑاتی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں، یقین ہی نہیں کر لیتے، بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بھائی اب تو ہو گیا، اب کہاں واپس میں ملاقات ہوگی، اب کہاں ملنا ہوگا، اب تو فیصلہ ایک ہو گیا اور اب تو اختلاف ہو گیا، اب کہاں اتفاق ہوگا. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو سارا کا سارا نظام ہی اختلاف کا جھوٹ پر قائم کیا گیا. ہمارے لیے یہ واقعات
ہمارے لیے یہ واقعات سنگ میل کی طرح ہیں، منزل پر پہنچنے کے لیے ان واقعات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ نے بھیجا ولید کو جاؤ بنو مستلق سے زکات وصول کر کے لاؤ۔ آدمی چلا، راستے میں تھا کہ ایک منافق نے یہ دیکھا کہ ان میں آپس میں ایسی اجتماع نہیں، یہ نئے مسلمان ابھی مسلمان ہوئے اور زکات دینے کا یہ شوق، کیا کیا جائے کہ ان کے اور ان کے نبی کے درمیان دوریاں پیدا ہوں اور ان کی اجتماعیت اور ان کی اطاعت کس طرح ختم ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ چنانچہ منافق راستے میں ملا ان صحابی کو، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بنو مستلق سے زکات وصول کرنے کے لیے جاؤں۔ ادھر بنو مستلق کو معلوم تھا کہ آج آپ کا آدمی آئے گا ہم سے زکات وصول کرنے کے لیے، انہوں نے عمدہ مال چھانٹ کر زکات کا الگ رکھا ہوا تھا، اور یہ خیال آیا ان کو کہ کیونکہ اللہ کے نبی کی طرف سے ان کے صحابی آ رہے ہیں زکات وصول کرنے کے لیے، سائی آ رہا ہے، تو روایت میں ہے کہ ان کا پورا قبیلہ ان صحابی کے استقبال کے لیے اپنی بستی سے باہر کی طرف کھڑا ہو کہ ہم استقبال کریں گے، آپ کی طرف سے آنے والے صحابی کا استقبال کریں گے اور ان کو اپنا عمدہ مال زکات کا پیش کریں گے۔ یہ تو صورتحال کی حقیقت۔ اس منافق نے یہ کہا صحابی کہ حالات کا تمہیں علم نہیں ہے، میں سچ بتلا رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہماری بات کا آپ یقین نہیں کریں گے، ہم سچ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کا معمول ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کا معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے سچا ثابت کرتا ہے۔ قرآن بھی اسی طرح ہے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام سے ہماری بات کا آپ یقین نہیں کریں گے، ہاں حالانکہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ یہ وہ اندر کا جھوٹ تھا جو کہہ رہا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، ورنہ جو آدمی سچا ہوتا ہے نہ اس کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو اپنی بات کا یقین دلانے کی ضرورت ہے۔ سچی بات تو بغیر تاکید کے کہی جاتی ہے، سچی بات بغیر قسم کے کہی جاتی ہے، اور جھوٹی باتوں کے لیے آدمی قسمیں کھا کر اپنی جھوٹی بات کو مضبوط کر کسی کو جانتا ہے کہ جھوٹی بات کمزور ہے، وہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ قسمیں کھانے جو روکا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس بات کو قسمیں کھا کر موقع کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بذات خود کوئی قوت نہیں رکھتی، یہ اس کو قسمیں کھا کر موقع کرنا چاہتا ہے۔ قسمیں اپنی کھانے کی یا قسموں کی زیادتی کی وجہ سے جو روکا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ سچی بات کے لیے قسم کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے آ کر یہ خبر دی کہ میں سچ بول رہا ہوں، پورا قبیلہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا ہے، آپ پہنچیں گے آپ کو قتل کریں گے، اور پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی خبر آئے کیا کرنا چاہیے۔ یہ صحابی یہاں سے واپس ہو گئے، میں کیا کروں، وہ میں جب مجھے قتل کر دیں گے، میں اکیلا ہوں اور زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ خبر ملی، یہاں سے یہ صحابی واپس ہو گئے۔ ادھر انہوں نے انتظار کیا کہ آپ کا آدمی کیوں نہیں آیا، آپ تو علیہ خلاف نہیں ہیں۔ انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ
کہ ہماری کمائی میں کوئی حصہ حرام کا داخل ہو گیا ہے، جس سے ہماری زکوٰۃ مردود ہو گئی ہے، اس لیے اللہ نے نبی سے کہہ دیا ہے کہ ان کا مال زکوٰۃ کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شاید ہم سے مال کی کمانے میں غلطی ہوئی ہے کہ ہمارا زکوٰۃ کا مال آپ نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے آپ کا آدمی نہیں آیا۔ سنیے تو صحیح، اتنا اندیشہ ہوتا تھا لوگوں کو، اپنے عمل کو قبول کرانے کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ یہ سمجھا کہ آپ کا آدمی کے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارے زکوٰۃ کے مال کو قابل قبول نہیں سمجھا۔ وہ قبیلہ انکار کر کے آپ کے حاضر ہوا، اور ادھر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو یہ قبیلہ بنو مختلف زکوٰۃ سے بھی انکار کر رہے ہیں اور ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ان کے دو جرم ہیں، ایک زکوٰۃ سے انکار اور ایک زکوٰۃ وصول کرنے والے کے قتل کا اقدام۔ کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے مشورہ دیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو اچانک شب خون مار کر اور جماعت ایک دستہ بھیجے فوج کا صحابہ کی، اور وہ جا کر پورے قبیلے کو قتل کر۔ آپ سوچیں، اللہ اکبر، شوق سے زکوٰۃ دینے والے، عمدہ مال زکوٰۃ کا چھان سے الگ کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، ایک غلط خبر پر آپ کے یہاں یہ مشورہ ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس پورے قبیلے کو جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ ایک بات پر غور کرے بھی کیا کیا اس زمانے میں جب یہ نشر و اشاعت کی بھی ذرائع نہیں ہے، اس زمانے میں ایک آدمی کو صرف آ کر ایک آدمی کو ایک منافق غلط خبر دے دے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس قبیلے کو قتل کر دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس زمانے میں اتنی بدگمانیوں کے ساتھ، اتنا ایمان کمزور ہونے کے ساتھ اور اتنے نشر و اشاعت کے ذرائع کے ساتھ مسلمان سے کتنا بدگمان ہوگا اور کیا غلط اقدامات مسلمان کرے گا مسلمان کے خلاف۔ آپ سوچیے، وہاں تو وحی کا سلسلہ تھا، ادھر یہ فیصلہ ہوا، ادھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تمہیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی اور ناواقفیت کی وجہ سے، تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے تم کوئی اقدام کر بیٹھو اور تمہارے لیے سوائے ندامت میں نے یہ واقعہ احتیاط کیا ہے تاکہ کسی نظر کرے کہ اگر کتنا فساد ہوتا اور کتنا ظلم ہوتا اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس پر عمل ہو جاتا۔ سمجھ نہیں آتا کہ شیطان یہ بدگمانی پیدا کرتا ہے، اس بدگمانی کی وجہ سے لوگ، اس لیے فرمایا کہ خبر دینے والے کی خبر کا یقین کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سنت یہ ہے کہ معترف کے اعتراف کا بھی انکار کرے۔ مالک بن مالک اسلمی نے 4 مرتبہ خود کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کہا میں نے زنا کیا ہے، آپ نے ہر مرتبہ یہ کہا کہ نہیں مومن زنا نہیں کرتا، جاؤ مومن زنا میرے سب سے بڑی بات۔ ہمارا کام یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرو، خرابی نہیں۔ آپ بہت چیزیں یا تو خبر لانے والے کو نوازا جاتا ہے اور وہاں
دورہ صحابہ میں سچی خبر لانے والے کو دھمکی دی جاتی ہے، زنا کرنے والے سے زیادہ، سنو اسی میں کیا کہہ رہا ہوں، زنا کرنے والے سے زیادہ دھمکی خبر لانے والے کے لیے۔ ارے سنو اسی میں کیا کہہ رہا ہوں، زنا کرنے والے سے زیادہ دھمکی، زنا کرنے والے سے زیادہ دھمکی خبر لانے والے کے لیے۔ بڑی آپ واقعات حیات الصحابہ کے پڑھنے پر جو زور دیا جاتا ہے یہاں سے، اس کی بنیادی وجہ یہ جیسا حیات الصحابہ میں ایسے واقعات حضرت نے منتخب کیے ہیں کہ جس کی کام کرنے والوں کو قدم قدم پر ضرورت پڑے۔ یعنی خبر لانے والا جو اگر پوچھ رہا ہے عمر سے کہ ہم کیا کریں، ایسا واقعہ پیش آ گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا کرنے والے سے زیادہ ناراض خبر لانے والوں سے، اور زنا کرنے والے سے زیادہ دھمکی سزا کی اور عقوبت کی خبر لانے والے کے لیے کر رہے۔ آپ اس کو بولتے ہیں ایک لڑکی سے زنا ہوا، ایک جوان لڑکی سے زنا ہوا، اور زنا ہو کر اس کی بکارت اس کا مبارک ختم ہو گیا اور لڑکی میں عیب پیدا ہو گئی، بات چھپ گئی، ختم ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد اس لڑکی کا شادی کا کہیں سے پیغام آیا، اس کے والدین کو یہ خیال ہوا کہ لڑکی میں عیب ہے اور لڑکی کی بکارت ختم ہو چکی ہے اور لڑکی میں ایک عیب پیدا ہو گیا ہے، لڑکے والوں کو ہم اس کی خبر کر دیں، وہ چاہے شادی کریں چاہے نہ کریں، کیا بات ہے کہ شادی کیوں نہیں ہوتی، کیا بات ہے، لیکن عقد ہونے جا رہا ہے، معاملہ ہو رہا ہے، لڑکی میں عیب ہے، ہمیں لڑکی کا عیب بیان کر دینا چاہیے لڑکے والوں کے سامنے۔ اس خیال سے دونوں ماں باپ نے مشورہ کیا، یہ خیال آیا کہ چلو پہلے حضرت عمر سے مشورہ کر لیتے، حضرت عمر سے مشورہ کر، عمر کیا پڑھا آئے آگے حضرت عمر سے کہا مومنین ہماری لڑکی ہے، ماں باپ دونوں آئے آگے حضرت عمر کے سامنے سارا واقعہ پیش کہ لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، لیکن اب کہیں سے اس کا شادی کا پیام آیا ہے، مومنین آپ اجازت دیجیے، ہمیں مشورہ دیجیے کہ کیا ہم لڑکے والوں کو لڑکی کا حال بتا دیں، لڑکی نے عیب ہے، شادی کرو کرو نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا تو کوئی ذکر نہیں کیا، حضرت نے فرمایا ان کے والدین سے، لڑکی کے والدین سے، اگر تم نے میرے علاوہ اور کسی سے اس کے زنا کا ذکر کیا اور اس کے عیب کا ذکر کیا تو میں تم دونوں کو اتنا ماروں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی، وہ سزا تمہیں دوں گا جو میں نے اس طرح کسی کو نہیں دی۔ عمر نے دھمکی دی کہ والدین فرمایا جاؤ اس لڑکی کی شادی کرو، اور اس طرح شادی کرنا اس لڑکی کی جس طرح کسی پاک دامن نیک عورت اس نے کبھی کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھا ہو، جیسی شادی اس کی ہوتی ہے حیا والی عفیفہ عورت کی، اس طرح اس کی شادی کرو، اور اگر تم نے کہیں اس کے زنا کا ذکر کر دیا تو میں تم دونوں کو وہ سزا دوں گا جو سزا میں نے کسی کو دی نہیں ہوگی۔ آپ معلوم ہوتا ہے کہ زنا کرنے والے سے زیادہ زنا کی خبر کرنی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کرنے والے کے لیے تو آخرت کا عذاب ہے، اگر اللہ معاف نہ کرے، زنا کرنے والے کے لیے تو زنا کرنے والے کے لیے تو آخرت کا عذاب ہے، وہ بھی اگر اللہ معاف نہ کرے، لیکن زنا کی خبر کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔
دانی کے لیے تو ایک عذاب ہے آخر، اور مخبر کے لیے دونوں جگہ عذاب ہے۔ مخبر کے لیے کیا بتاؤں میں آپ کو، ہم کہاں ہیں؟ خبر کرنے والے کے لیے دونوں جگہ عذاب، سنو تو صحیح، خبر کا کہ یہ دھرم کی خامخواہ نہیں ہے، قرآن کی آیت کو ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ تمام، ہم نے عرض کیا کہ یہ قرآن کی ہدایت۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، میں آپ سے کیا بتاؤں، میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی اصلاح کے کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی فساد کے کام ہو رہے ہیں، وہ اصلاح کے نام سے ہو رہے ہیں دنیا میں۔ زمانے میں جتنا بھی فساد ہو رہا ہے وہ اصلاح کے نام، جنہیں اگر فساد کے نام سے کیا جائے تو قبول کرے گا، اگر فساد کے نام سے کیا جائے تو کون قبول کرے گا؟ قرآن ہی کہتا ہے، یہ جو کہتے ہیں اصلاح چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ خالی جھگڑا ہے، اس لیے کہ فساد کے عنوان سے، اصلاح کے عنوان سے فساد، اس سے اصلاح نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو، میں تو یہاں غلط کرتا ہوں کہ اگر کوئی شیخ وقت اور کوئی ولی کامل اور کوئی پیر و مرشد اور کوئی استاد یا باپ اگر کسی کی اصلاح کے لیے بھی اس کا تجسس کرتا ہے اور اس کے عیب پر نظر رکھنا چاہتا ہے تو یہ مفسد ہے، مصلح نہیں۔ مفسد ہے، مصلح نہیں۔ ہماری بات کیا کریں، کوئی پیر، کوئی شیخ وقت، کوئی استاد، کوئی باپ، اگر اس کے دل میں اس بات کا خیال بھی آ جائے کہ میں اس کو گناہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں تاکہ اس کی اصلاح کروں، تو میں کہتا ہوں کہ حدیث کی، قرآن کی روشنی میں، کہ یہ مفسد ہے، مصلح نہیں۔ اس کی روشنی میں کیا ہے؟ میری بات توجہ چاہیے۔ اگر آپ چھپ کر کسی آدمی کے عیب کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی اصلاح کا کام نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام نہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی اصلاح کا کام ان سے لیتے ہیں جو اس کی مخلوق کے عیوب پر پتہ ڈالتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت، اِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتَ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ، اگر تم نے اصلاح کی غرض سے بھی مسلمان کا عیب تلاش کیا یا اس کو رنگے ہاتھوں یعنی گناہ کرتے ہوئے پکڑنے کا ارادہ کیا تو تم مفسد ہو، مصلح نہیں۔ یہ حدیث صراحتاً حدیث ہے، اِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتَ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ، اگر تم نے مسلمانوں کی عیب جوئی کی اگرچہ ان کی اصلاح کے لیے کی ہو۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس کی عیب جوئی کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر اصلاح کے لیے بھی کریں، اگر آپ مخلص بھی ہیں اور آپ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، تب بھی حدیث کے لیے کہ آپ مفسد ہیں، تب بھی حدیث میں کہ آپ مفسد ہیں، مصلح نہیں۔ سوال اس بات کا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ مفسد ہے یا مصلح؟
ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں صاحب اگر منکر سے روک رہے ہیں یہ اصلاح چاہتے ہیں فساد چاہتے ہیں؟ ارے سنو جی صحیح، بہت عمدہ سوال ہے. ہمیں کیسے معلوم ہو کہ منکر سے روکنے والا آدمی مفسد ہے یا مصلح ہے، اصلاح چاہتا ہے فساد چاہتا ہے؟ یہ تو بہت آسان بات ہے، بہت ہی آسان. اگر منکر سے روکنے والا شخص صرف اور صرف منکر کرنے والے کو جا کر تنہائی میں اس کی خوشامد کر کے اور مخلص اخلاص کے ساتھ اس کو اتنا بتا دے کہ یہ جو ہم نے آپ کو ایسا شاید کرتے ہوئے دیکھا ہے یا ہم نے آپ کے بارے میں ایسا سنا ہے، تو حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ منکر ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح اگر وہ یہ کہتا ہے، اگر وہ اس طرح کرتا ہے خیر تو یہ آدمی مصلح ہے، ہمارے اصلاح کام لے لے. اور اگر یہ منکر کرنے والے کے علاوہ کسی اور سے جا کر کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تم سے آ کر یہ کہے، اگر کوئی شخص تم سے آ کر یہ کہے کہ فلاں آدمی کا یہ عقیدہ ہے اور فلاں آدمی یوں کہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہ دیں جب تک اس آدمی سے لکھوا کر نہ لائیں، دستخط کرا کر کہ ہاں میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں. کہتے ہیں فتویٰ دینا ہی جائز نہیں. فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک شکایت لانے والے سے آپ یہ نہ کہیں مفتی کے جاؤ اس آدمی کے پاس واپس جاؤ اور جو بات تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں اس سے لکھوا کر لاؤ دستخط کرا کر اور وہ اقرار کرے کہ ہاں میرا یہ عقیدہ ہے. کہ ہاں جی میرا یہ عقیدہ ہے. کیا مسلمان کی ذلت کا، مسلمان کی قوت کے ختم ہونے کا اور مسلمان کے برباد ہونے اور ضائع ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر میں لگا ہوا ہے. مسلمان کی تکفیر اس پر صلاحیت ظاہر ہوتی ہے. حالانکہ کسی ایک مسلمان کو مجروح کر دینا سارے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے. میری بات توجہ کرنا. اور کسی ایک مسلمان کو کی حفاظت کر لینا سارے مسلمانوں کی حفاظت. میں اس کی حدیث سے مثال